الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. تمام ترین تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس رب کائنات نے ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا. لاکھوں درود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمیں ہر اچھائی اور ہر بھلائی والا راستہ دکھایا اور ہر برائی اور شر والے راستے سے باخبر کیا. یہ وائرس، کرونا وائرس جو آج کل بہت پھیل چکا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ایک عجیب و غریب چیز دیکھنے کو ملی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کہ راتوں کو اذان دینا شروع کر دی لوگوں نے، اور اس کا یہ اعتقاد رکھا گیا کہ اس سے وبائیں ٹلتی ہیں یا مصیبتیں ٹلتی ہیں. تو میرے بھائیوں، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے. اگر وہ کام ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر وہ عمل کیا جائے گا، اور اگر وہ ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی ہمارے پاس احادیث آتی ہیں وہ صحیح طریق سے آتی ہیں. اس کو روایت کرنے والے راوی ہیں جن کے حالات سب کے ہاں، سب محدثین کے نزدیک معروف ہیں، اور جس کے حالات معروف نہ ہوں، وہ روایت کرنے والا اس کے حالات معلوم نہیں ہیں، تو پھر وہ حدیث روایت کرنے والا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، اور اسی طرح پھر وہ روایت قبول نہیں کی جاتی. تو اسی طرح جو وبا سے متعلق جو اذان دینے کا آیا ہے تو حدیث کے اندر ایسا موجود ہے، لیکن کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جو حدیث آئی ہے اس کے اندر یہ آیا کہ جو رات میں اذان دینے والا جب اذان دے تو صبح تک وہ محفوظ رہیں گے، اور جو صبح نہار یعنی دن کے اندر اذان دیں تو وہ شام تک محفوظ رہیں گے ہر قسم کی وبا سے، پریشانی، مصیبت سے. تو یہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ حدیث ہی موقوف ہے، اور جو روایت کرنے والا ہے، جو راوی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، جیسا کہ بعض اہل علم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اذا اذن في قرية آمنها الله، في رواية امنها الله من عذابه ذلك اليوم، کہ جس قوم کے اندر اذان دے دی جائے، جس شہر کے اندر جس کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے. تو یہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ طبرانی رحمہ اللہ نے روایت تو کی ہے، لیکن جس شیخ سے محمد بن بکر القرشی سے روایت کی ہے اس کا ترجمہ یعنی اس کی حالات زندگی معروف نہیں ہے، محدثین کو ان کے حالات زندگی کا پتہ نہیں لگا. اور دوسرا اس کے اندر ایک اور راوی ہے عبد الرحمن بن سعد، جس کے بارے میں امام حیثمی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ وہ راوی ضعیف ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کی احادیث ذکر کرنا اور پھر اس سے ایک کام کی شروعات کر لینا اور اجتماعی یہ کام کر لینا، یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو، اس عمل سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ بدعت کے اندر شامل ہو جائے، اور پھر اللہ رب العالمین کا جو عذاب اگر نہیں بھی آنے والا تو وہ آ جائے گا، اس بدعت کی وجہ سے آ جائے گا. جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بذل الماعون فی فضل الطاعون کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ مصر کے اندر جب طاعون کی وبا پھیلی تو بہت کثرت کے ساتھ پھیل گئی، تو سارے لوگ اس وبا کی سے بچنے کے لیے
لوگ باہر نکل گئے، جلوس انہوں نے نکالنے شروع کر دیے اور اجتماعی دعائیں اور مختلف قسم کے کام کرنا شروع کر دیے، تو پھر امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور زیادہ ان کی پکڑ آ گئی، اور زیادہ یہ تعاون اور زیادہ پھیل گیا، جو پہلے کم مر رہے تھے اب زیادہ مرنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے سچی توبہ کری، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ عذاب اٹھا۔ تو میرے بھائیوں، بدعت سے اللہ رب العالمین کبھی راضی نہیں ہوتا۔ جو چیز صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت کے حکم میں بھی آ سکتی ہے، اس لیے انسان کو ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے پر ہمارا عمل نہیں تھا، وہ عمل مردود عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس عمل کو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر نازل کیا، ادھر اتارا، تو وہاں پر آدم علیہ السلام کو بڑی ایک علیحدگی سی، ایک وحشت سی معلوم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، پھر اذان دی۔ تو یہ بھی حدیث ہے، وہ من گھڑت حدیث ہے، اور جو راوی روایت کرنے والا ہے اس کے بارے میں اہل علم فرماتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ صحیح طرح کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر نازل کیا گیا تھا یا مکہ کے اندر اتارا گیا تھا۔ تو اسی طرح جو جتنی بھی اس طرح کی احادیث ہیں ذکر کی جاتی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر اذان ثابت ہے تو وہاں پر انسان کو اذان دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے جنات کو بھگانے کے لیے اہل علم نے اس کے پر استدلال کیا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے اس طرح بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، کہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث اس بات کے پر دلالت کرتی ہے کہ انسان جنات کو بھگانے کے لیے اذان دے سکتا ہے، اور اس کے پر زید ابن اس کے پر عمل بھی کیا ہے۔ اور وہاں پر ایک جگہ تھی جہاں پر وہ ایک کھدائی کیا کرتے تھے، مختلف معدنیات نکالا کرتے تھے، تو وہاں پر جنات جو ان کو تنگ کیا کرتے تھے، وہاں پر پھر انہوں نے اس بات کا حکم دیا کہ وہاں پر اذان کہی جائے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان سے وہ پریشانی ہٹا دی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کام جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا تھا کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ شیطان دم دبا کر بھاگتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں جو وبا سے متعلق ہیں یا عذاب کو دور کرنے سے کے متعلق آئی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہیں، تو انسان کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔